المشاهدين الكرام، مرحبا بكم في القناة، ويرجى منكم دعم القناة بالاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلك الجديد واللائك والتعليق۔ السلام علیکم۔ عربی اخبارات کے تراشے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کی تازہ ترین خبریں۔ پہلی خبر، ایران تطلق صواريخ بعیدۃ المدى فی المحیط الہندی۔ تطلق اطلاق سے ہے چھوڑنا، ریلیز کرنا، مراد ہے داغنا۔ صواریخ صاروخ کی جمع میزائل۔ بعیدۃ المدى، مدى کے معنی فاصلہ، مسافت، طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل۔ المحیط الہندی، بحر ہند۔ ایران تطلق صواریخ بعیدۃ المدى فی المحیط الہندی۔ ایران نے بحر ہند میں طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل داغے۔ ذکرت وسائل الاعلام الرسمیۃ فی ایران۔ ایران کے سرکاری میڈیا نے بتایا، ان الحرس الثوری الایرانی اطلق اليوم السبت صواريخ باليستية بعيدة المدى في المحيط الهندي، وذلك في اليوم الثاني من مناورات عسكرية۔ الحرس الثوری، پاسداران انقلاب۔ باليستية، بیلسٹک۔ مناورات عسکریہ، فوجی مشقیں۔ ایران کے سرکاری میڈیا نے بتایا کہ ایران کے پاسداران انقلاب نے آج بروز سنیچر کو فوجی مشقوں کے دوسرے دن بحر ہند میں طویل فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل داغے۔ دوسری خبر، واٹس ایپ تؤجل تفعیل سیاست الخصوصیت الجدیدۃ لمدت 3 اشہر۔ واٹس ایپ تؤجل، مؤخر کرنا، باب تفعیل سے، تفعیل نافذ کرنا، سیاست پالیسی، الخصوصیہ پرائیویسی۔ واٹس ایپ نے 3 ماہ کے لیے نئی پرائیویسی پالیسی کو نافذ کرنے کو مؤخر کیا۔ عقب الاعتراض الكبير من المستخدمين والهيئات وبعض الحكومات على سياسة الخصوصية الجديدة التي أطلقتها واتس ایپ مؤخرا۔ مستخدمین، صارفین، ہیئات، ایجنسیاں۔ صارفین، ایجنسیوں اور کچھ حکومتوں کی جانب سے مؤخراً حال میں واٹس ایپ کی جانب سے جاری کردہ نئی پرائیویسی پالیسی پر زبردست اعتراض کے بعد ونزوح عدد کبیر الی تطبیقات تواصل اخرى۔ نزوح، کوچ کر جانا، تطبیقات، تطبیق کی جمع اپلیکیشن، تواصل مواصلات، اور ایک بڑی تعداد کے دوسرے مواصلاتی اپلیکیشن کی طرف منتقل ہو جانے کے بعد قامت الشرکۃ بالتراجع عن قرارها مؤقتاً، عارضی طور پر، قرار فیصلہ، تراجع پیچھے ہٹ جانا، تو کمپنی عارضی طور پر اپنے فیصلے سے پسپائی اختیار کر لی ہے۔ کمپنی نے وقتی طور پر اپنے فیصلے سے پسپائی اختیار کر لی ہے۔ وتأجیل تفعیل سیاساتها المقررہ لمدت 3 شہور، اور طے شدہ پالیسیوں کے نفاذ کو 3 ماہ کے لیے مؤخر کرنے کا فیصلہ لیا ہے۔ تیسری خبر، ڈیلی میل، طالبان امرت قادتها الاکتفاء بزوجة واحدة۔ ڈیلی میل،
طالبان نے اپنے قائدین کو ایک بیوی رکھنے پر اکتفا کرنے کا حکم دیا ہے۔ قادتن قائد کی جمع ہے۔ افادت صحیفۃ دائلی میل البرطانیۃ بأن حرکت طالبان امرت قادتها بالزواج من امرأة واحدة فقط۔ برطانیہ کے اخبار ڈیلی میل نے اطلاع دی ہے کہ تحریک طالبان نے اپنے قائدین کو صرف ایک عورت سے نکاح کرنے کا حکم دیا ہے، لأن حفلات الزفاف الکبیرۃ باہظۃ الثمن۔ زفاف شادی، حفلات نکاح تقریب، باہظۃ الثمن زبردست خرچہ، اس لیے کہ بڑی شادیوں کے خرچے بہت ہوتے ہیں، اس لیے کہ بڑی شادیوں کے خرچے زیادہ ہوتے ہیں۔ وَتُثِيرُ استیاء المقاتلین، اور جنگجوؤں کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں، جنگجوؤں کی بدنامی کا باعث بنتے، استیاء معنی بدنامی۔ چوتھی خبر، الوزن الزائد قد يرتبط بخطر صحی ينبغي الحذر منه۔ یرتبط ارتباط سے بنا ہے جڑنا، خطر خطرہ، صحی صحت سے متعلق، الحذر احتیاط۔ زائد وزن صحت کے خطرے سے جڑا ہو سکتا ہے، اس لیے اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تعد العلامات الخارجیۃ لارتفاع ضغط الدم نادرۃ حتى تصل الى حالۃ حرجہ۔ ضغط الدم بلڈ پریشر، ہائی بلڈ پریشر کی بیرونی علامتیں کم ہی دکھتی ہیں، کم ہی ظاہر ہوتی ہیں، یہاں تک کہ تشویشناک حالت تک پہنچ جائے۔ وَيُسَاهِمُ الْعَدِيدُ مِنَ الْعَوَامِلِ فِي تَطَوُّرِ بِمَا فِي ذَلِكَ الْوَزْنِ۔ تطور آگے بڑھانا، ترقی دینا، اضافہ کرنا۔ بہت سے عوامل بلڈ پریشر کے بڑھانے میں حصہ ڈالتے ہیں، جس میں وزن بھی شامل ہے۔ پانچویں خبر، اردغان ترکی الاولی اوروبیا فی تولید الکہرباء بالطاقة الحراریة الجوفیہ۔ اردغان الطاقة الحراریة الجوفیہ، جیو تھرمل توانائی، تولید الکہرباء بجلی تیار کرنا، اوروبیا یورپ ممالک میں۔ اردغان نے کہا ترکی جیو تھرمل توانائی کے ذریعے بجلی پیدا کرنے کے حوالے سے یورپ بھر میں پہلا ملک ہے۔ اور رئیس الترکی، ترک صدر نے فرمایا، نہدف لجعل ترکیہ مرکزا لتطویر تقنیات الطاقة المتجددة ایضا وليس انتاجها فقط۔ ترک صدر، نہدف ہمارا مقصد قابل تجدید توانائی ٹیکنالوجی تیار کرنے کا مرکز ترکی کو بنانا ہے، نہ کہ صرف اس کی پیداوار کا مرکز۔ ترکیہ الاولی اوروبیا والرابعۃ عالمیا فی تولید الکہرباء بالطاقة الحراریة الجوفیہ۔ جیو تھرمل توانائی کے ذریعے بجلی پیدا کرنے کے حوالے سے ترکی یورپ بھر میں پہلے نمبر پر اور پوری دنیا میں چوتھے نمبر پر ہے۔ چھٹی خبر، وزیر الخارجیۃ السعودی، سعودی کے وزیر خارجہ نے کہا، اعادۃ فتح سفارتنا فی قطر خلال الایام المقبلہ۔ الایام المقبلہ آئندہ دنوں میں، آئندہ دنوں میں، آنے والے چند دنوں میں قطر میں
ہمارا سفارت خانہ دوبارہ کھل جائے گا۔ سعودی وزیر خارجہ نے کہا کہ قطر میں ہمارا سفارت خانہ آئندہ چند دنوں میں دوبارہ کھل جائے گا۔ قال وزیر الخارجیۃ السعودی فیصل بن فرحان الیوم السبت، سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے آج بروز سنیچر کو بتایا ان من المتوقع ان تعید السعودیۃ فتح سفارتها فی قطر فی الایام المقبلہ۔ امید ہے کہ سعودی گورنمنٹ آئندہ چند دنوں میں قطر کے اندر اپنا سفارت خانہ دوبارہ کھول لے۔ وَذَلِكَ فِي أَعْقَابِ الْمُصَالَحَةِ الَّتِي جَرَتْ وِفْقًا لِاتِّفَاقِ قِمَّةِ الْعُلَا بِالسعودیہ، اور یہ سفارت خانہ کھولنے کی خبر سعودی عرب میں علا سربراہی کانفرنس کے معاہدے کے مطابق ہونے والی مفاہمت کے بعد ہو رہی ہے۔ 7ویں خبر، مقتل 2 من رجال الشرطة فی انفجار فی کابل۔ مقتل ہلاکت، رجال الشرطہ پولیس، انفجار دھماکہ۔ کابل میں ایک دھماکے کے نتیجے میں 2 پولیس والے ہلاک ہو گئے۔ قتل شرطیان السبت فی کابل جراء انفجار لغم وضع على جانب طریق لاستہداف سیارتہما۔ انفجار دھماکہ، لغم بارودی سرنگ، استہداف نشانہ بنانا۔ کابل میں بروز سنیچر کو گاڑیوں کو نشانہ بنانے کی غرض سے راستے کے کنارے میں رکھے ہوئے بارودی سرنگ کے دھماکے کے نتیجے میں 2 پولیس والے ہلاک ہو گئے۔ حسب ما اعلنت شرطۃ العاصمۃ الافغانیہ، جیسا کہ افغانی دارالحکومت کے پولیس والوں نے بتایا، فی وقت یتواصل العنف فی افغانستان رغم محادثات السلام الجاریۃ بین الحکومت و طالبان۔ یہ دھماکہ ایسے وقت میں ہوا جبکہ حکومت اور طالبان کے درمیان امن مذاکرات جاری ہونے کے باوجود افغانستان میں تشدد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ 8ویں خبر، الجیش الایرانی یوجہ رسالۃ الی الاعداء ویتوعد بالرد فی اقصر وقت۔ ایرانی افواج نے دشمنوں کے نام ایک پیغام جاری کیا اور کم سے کم وقت میں جواب دینے کی دھمکی دے ڈالی۔ اکد رئیس الارکان العامۃ للقوات المسلحۃ الایرانیہ اللواء محمد باقری الیوم السبت، رئیس الارکان العامہ چیف آف جنرل اسٹاف، الارکان العامہ جنرل اسٹاف، اللواء میجر جنرل، ایرانی مسلح افواج کے جنرل چیف آف جنرل اسٹاف میجر جنرل محمد باقری نے آج بروز سنیچر کو یقین دہانی کرائی، تصدیق کی انہ لا نیت لدى ایران لشن ای ہجوم، کہ کسی قسم کے حملہ کرنے کی ایران کی کوئی نیت نہیں ہے، لیکنہا سترد بقوۃ وفی اقصر وقت ممکن علی ای خصم یفکر بالاعتداء علیہا،
لیکن کسی بھی دشمن کو جو ہمارے اوپر زیادتی کرنے کا سوچ رہا ہے بھرپور طاقت میں اور کم سے کم وقت میں جواب دے گا۔ نویں خبر، مسئول ایرانی، ایک ایرانی اہلکار نے بتایا، اللہ اوحا الی المرشد، اللہ تعالیٰ نے رہبر معظم کو وحی بھیجی۔ قال مسئول بارز فی ایران الیوم السبت، آج بروز سنیچر کو ایران کے ایک ممتاز اہلکار نے بتایا، ان اللہ اوحا الی الزعیم الایرانی الاعلی البیان الذی اصدرہ قبل عامین بمناسبت الذکر الاربعین للثورہ ضد حکم الشاہ محمد رضا پہلوی۔ اللہ تعالی نے ایران کے رہبر معظم کو وہ بیان وحی کی جو انہوں نے 2 سال قبل شاہ محمد رضا پہلوی کی حکمرانی کے خلاف اٹھنے والے انقلاب کے 40ویں یاد میں جاری کیا تھا۔ 10ویں خبر، مقتل احد جنود حفظ السلام فی انفجار لغم یدوی الصنع فی مالی، لغم بارودی سرنگ، یدوی الصنع دستی ہاتھ سے بنایا ہوا، مالی میں دستی بارودی سرنگ کے دھماکے کے نتیجے میں امن بردار سپاہیوں کا ایک رکن ہلاک ہو گیا۔ مالی میں اقوام متحدہ مشن نے جمعہ کے دن اعلان کیا کہ ملک کے شمالی حصے میں قافلہ کے گزرنے کے دوران ایک گھریلو ساختہ بارودی سرنگ کے پھٹنے کے نتیجے میں ان کا ایک سپاہی ہلاک ہو گیا، جس کے نتیجے میں 3 دنوں کے اندر اس ملک میں ہلاک ہونے والے امن بردار فوجیوں کی تعداد 5 تک پہنچ گئی۔ خبریں ختم۔ مشاہدین الکرام، شکراً جزیلاً علی حسن استماعکم۔